بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دعوت کے لیے چشخام نے کہا تو سلیمان ایک دم اچھل پڑا۔ کیا وہ ہماری دعوت کر رہا ہے؟ دعوت میں کیا کیا پکایا ہے؟ سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور کھڑا ہو گیا۔ بہت کچھ، تم نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ چشخام نے ہنس کر کہا تو جلدی چلو، بھوک سے میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ سلیمان نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، عمران صاحب کہاں ہیں؟ معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ عمران بھی مہمان خانے میں ہو۔ آؤ، چشخام نے کہا اور واپس اس سمت مڑا جس طرف سے آیا تھا۔ صفدر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ صفدر، کہیں کوئی چکر نہ ہو، مجھے تو یہ بوڑھا بھی بدرو معلوم ہوتا ہے۔ نہیں مس جولیا، اگر اس کبڑے نے ہمیں فریب دیا تو میں اس کے کبڑ میں گولیاں مار مار کر چھلنی کر دوں گا۔ ابھی مجھے اس کی آدم خور بیٹی کمبیل کا بھی انتظام کرنا ہے، جو دانتوں کے بغیر ہی میرا 10 کلو وزن کم کر گئی ہے۔ آپ اگر چل نہیں سکتی تو اس کبڑے گدھے پر سوار ہو جائیں۔ سلیمان نے غصے سے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں کسی کو خود پر سواری نہیں کرنے دوں گا۔ چشخام نے ایک دم گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، واہ، گدھے کی کیا مجال کہ کشتی پر نہ چڑھے۔ ویسے مس جولیا زیادہ وزنی نہیں ہے، بے شک انہیں اپنی پشت بٹھا کر وزن چیک کر لو۔ سلیمان نے ہنس کر کہا، دیکھو چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں چلا جاؤں گا اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں بھوکے پیاسے پڑے رہو گے۔ چشخام نے مڑ کر سلیمان سے سخت لہجے میں کہا تو سلیمان گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، میں چل رہا ہوں، تم چل رہے ہو، ہم سب چل رہے ہیں، سلیمان نے بوکھلاہٹ بھری آواز میں کہا۔ تو چشخام مڑ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگا اور سیکرٹ سروس کے ممبرز بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگے۔ چشخام اور اس کے درمیان سلیمان تھا۔ سلیمان چشخام سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ جو وہ آگے بڑھ رہا تھا غار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ذرا جلدی چلو چچا خوش خرام، تم تو یوں قدم اٹھا رہے ہو جیسے پارک میں چہل قدمی کے لیے آئے ہو۔ سلیمان نے اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام چشخام ہے، تم میرا نام مت بگاڑو۔ چشخام نے غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ اچھا تو پھر تم ذرا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ تاکہ مجھے یاد رہے کہ کبھی تم کو ہم سے پیار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ عمران نے مکانہ لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن چشخام کسی بتکے ہوئے جانور کی طرح یکدم اچھل کر سلیمان سے دور ہو گیا۔ تو صفدر اور دوسرے ممبر سمجھ گئے کہ کسی خاص وجہ سے وہ کبڑا سلیمان سے مخصوص فاصلے پر رہنا چاہتا تھا اور سلیمان کی قربت سے ڈر رہا تھا۔ بڑے خوش خرم ہو چچا، میں تمہیں کاٹ تو نہیں رہا جو مجھ سے بدک رہے ہو؟ تم تو بدرو ہو، پھر مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ سلیمان نے ہنس کر کہا، آقا نے تمہیں طلب نہ کیا ہوتا تو میں ابھی تمہارا خون پی جاتا۔ روحیں کسی سے نہیں ڈرتی، اگر میں تمہیں اپنا اصل روپ دکھا دوں تو تم سب کے دہشت سے دل پھٹ جائیں گے۔ چشخام نے رکے بغیر غضبناک لہجے میں کہا، اوہ، ایسا غضب مت کرنا شیطان کی اولاد، میرا دل تو پہلے ہی چھلنی ہے تمہاری ماں سنکھا ہولی کی بے وفائی سے۔ سلیمان نے بوکھلا کر کہا تو اس کے ساتھ ہی بے ساختہ مسکرا دیے۔ صفدر، یہ غار تو شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ خاور نے صفدر سے کہا، شیطان کا چیلا ہمارے ساتھ ہے، غار تو لمبا ہوگا ہی۔ سلیمان نے ہنس کر کہا، چشخام ابھی ہمیں اور کتنا چلنا پڑے گا؟ صفدر نے چشخام کو مخاطب کر کے کہا، جتنا چل چکے ہو اتنا ہی فاصلہ اور ہے۔ چشخام نے رکے بغیر کہا تو ان لوگوں کو حیرت ہوئی، وہ کم از کم 100 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے، گویا غار 200 گز طویل تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، کیا تمہیں شک ہے؟ چشخام نے کہا تو سلیمان ہنسنے لگا، شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ تم شیطان کے سچے غلام نہیں ہو۔ سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، تمہارا یقین غلط ہے، میں شیطان کا سچا پیروکار ہوں، لیکن شیطان کے پیروکار تو جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا تم بھی جھوٹ بولتے ہو؟ ہاں، میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ شیطان کا پجاری بننے کی پہلی شرط ہی جھوٹ اور فریب ہے، کیونکہ شیطان کا قول ہے کہ جو سچ بولتا ہے وہ اس کا پیروکار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے یہ جھوٹ کہا ہے کہ آدھا فاصلہ باقی ہے۔ سلیمان نے یوں چہک کر کہا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کر لیا ہو، لیکن چشخام نے کوئی جواب نہ دیا۔
اور ایک لمحے بعد اس کے ہاتھ میں موجود موم بتی ایک دم بند ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے غار میں ایک مرتبہ پھر تاریکی پھیل گئی۔ اس کے ساتھ ہی غار میں عجیب پراسرار آوازیں گونجنے لگیں۔ صفدر اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور ان پراسرار آوازوں کو سننے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں کسی کی میت پر بین کرتے ہوئے رو رہی ہوں۔ سیکرٹ سروس کے ممبرز خوف کی شدت سے گمسم کھڑے تھے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورتیں کون ہیں اور کیوں اتنی رکت سے رو رہی ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں اور غار میں گہرا سناٹا پھیلتا چلا گیا۔ او نمک حرام کو بڑے، اندھیرا کیوں کر دیا ہے؟ ہمیں غار سے تو نکلنے دیتے۔ دفتن سلیمان کی چیختی ہوئی آواز ابھری اور ساتھ ہی اس کی بازگشت سنائی دی تو سیکرٹ سروس کے ممبرز بے اختیار چونک پڑے۔ یوں لگتا تھا جیسے سلیمان کی آواز کسی گنبد سے ٹکرا کر واپس آئی ہو۔ شاید ہم غار کی بجائے کسی دوسری جگہ پر ہیں، صفدر نے آہستہ سے کہا۔ اس چشخام کا ستیہ ناش ہو، مجھے پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ خبیث ہمارے ساتھ فریب کرے گا اور کھائی سے نکال کر کنویں میں گرا دے گا، سلیمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ واقعی یہ کوئی کنواں ہے یا پھر نہ گنبد جس کے سبب آواز کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، چوہان نے کہا۔ مگر وہ خبیث تو ہمیں پروفیسر کارلوس کے پاس لے جا رہا ہے۔ تم آقا کے مہمان خانے میں ہی ہو جولیا۔ دفتن ایک پراسرار آواز سنائی دی تو وہ سب بے اختیار اچھل پڑے۔ مگر تم کون ہو؟ سلیمان نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نام کلکاش ہے اور میں پروفیسر کارلوس کا ادنا غلام ہوں۔ تاریکی میں وہی پراسرار آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی وہاں تیز روشنی پھیلتی چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے صفدر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں اس روشنی سے چکا چوند ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ دیکھنے کے قابل ہوئے تو آس پاس کا منظر دیکھ کر دہشت کے مارے وہ پتھر کے مانند ساکت ہوتے چلے گئے۔ عمران نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے سر پر غار کی چھت دکھائی دی۔ غار میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ چند لمحوں تک وہ چھت کو یکٹک دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ اس کے حواس بحال ہوتے چلے گئے اور پھر اس کی یادداشت کا سلسلہ بحال ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے تاریکی میں طفاق کی کھوپڑی کو ٹھوکر کر ماری تھی اور کھوپڑی سے ہولناک چیخ بلند ہوتے ہی اس کے ذہن پر عجیب سی مدہوشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ یاد آتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے دائیں پہلو میں جولیا بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے لباس سے ٹکڑے کاٹے ہوں۔ جولیا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر غار کی چھت سے تیز روشنی نکل رہی تھی جو فرش سے ٹکرا کر پھیل رہی تھی۔ غار میں دونوں جانب سے تاریک حصے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا جولیا؟ تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ باقی ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے تیزی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو جواب میں جولیا زور زور سے رونے لگی اور عمران کے دل پر خنجر چل گیا۔ آج سے پہلے اس نے جولیا کو اس طرح رکت سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ جولیا کی آنکھوں میں آنسو برداشت کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی جولیا سے محبت کا اقرار یا اظہار نہیں کیا تھا بلکہ جولیا کی طرف سے بھی اظہار محبت کا مذاق اڑاتا تھا، اس کے باوجود اس کے دل میں جولیا رہتی تھی۔ چنانچہ جولیا کے بلک بلک کر رونے پر وہ غضبناک ہو گیا۔ خاموش ہو جاؤ جولیا، مجھے بتاؤ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کس خبیث نے تمہیں چھونے کی جرت کی ہے؟ میں اس وحشی کی پوری نسل ختم کر ڈالوں گا۔ وہ درندہ پروفیسر کارلوس ہے، جولیا نے یکدم عمران کے سینے سے لگتے ہوئے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا پروفیسر کارلوس؟ اس شیطان کی یہ مجال؟ ہاں، وہ مجھے بے عزت کرنا چاہتا تھا لیکن میں وہاں سے بھاگ آئی، جولیا نے روتے ہوئے کہا اور عمران سے اور زیادہ لپٹنے کی کوشش کی، لیکن عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ فکر مت کرو، میں کارلوس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کیا تم اس کے آشرم میں گئی تھی؟ نہیں، میں خود تو نہیں گئی، میں تو پوگھاٹ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ بعد میں وہ کبڑا چشخام ہمیں پروفیسر کارلوس کے آشرم میں لے گیا کہ پروفیسر کارلوس نے ہماری کھانے کی دعوت کی ہے، لیکن وہاں باقی ساتھیوں کو کمرے میں بند کر دیا گیا اور مجھے وہ پروفیسر کارلوس کے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پروفیسر کارلوس نے مجھ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی کوشش ناکام بنا دی اور کارلوس کو بے ہوش کر کے آشرم سے آ نکلی اور بھاگتی بھاگتی اس غار میں پناہ لینے آئی تو تم یہاں بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں ابھی اس شیطان کارلوس کی ٹکا بوٹی کرتا ہوں۔ عمران نے جھک کر جولیا کو اپنی ٹانگوں سے جدا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں تھک گئی ہوں، اس طرف آتے آتے چند منٹ آرام کر لینے دو، جولیا نے جلدی سے کہا اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو عمران نیچے گر گیا۔ مجھے سکون دو عمران، مجھے پیار کرو تاکہ تمہاری زندگی کی محرومی دور ہو جائے،
جولیا نے عمران سے لپٹتے ہوئے کہا تو عمران بکھلا گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں مرنے والی ہوں عمران۔ پروفیسر کارلوس کی غلام طاقتوں نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے کہ میرا دل کٹا جا رہا ہے۔ میں تمہاری دنیا میں چند لمحوں کی مہمان ہوں۔ مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ اپنے پیار کی حرارت بخش دو عمران، ورنہ مرنے کے بعد میری نا آسودہ روح بھٹکتی پھرے گی۔ جولیا نے عمران کا ہاتھ پکڑ کر رکت بھرے لہجے میں کہا تو عمران کا دل جولیا کی بیچارگی پر تڑپ اٹھا۔ جولیا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مسلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانسیں ناہموار ہو رہی تھیں۔ نہیں جولیا، نہیں، تم میرے جیتے جی نہیں مر سکتی۔ تم مر گئی تو میں ساری دنیا کو جلا کر راکھ کر ڈالوں گا۔ عمران نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا میں اب زندہ نہیں بچوں گی عمران۔ آج یہ وہ وقت ہے جس میں کی میں برسوں سے تمنا کر رہی تھی کہ جب مجھے موت آئے تو تمہارے قدموں میں آئے، تمہارے پہلو میں میرا دم نکلے۔ مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لو عمران، میری زندگی کی آخری سانسوں سے اپنی سانسیں ہم آہنگ کر دو ڈیئر۔ جولیا نے ہچکیاں لیتے ہوئے انتہائی کمزور آواز میں کہا حوصلہ رکھو، چند منٹ کے لیے اپنی سانسوں کی روانی برقرار رکھو اور مرنے سے پہلے دیکھ لو کہ میں تمہارے قاتل پروفیسر کارلوس پر کیسے قیامت بن کر ٹوٹتا ہوں۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ، عمران نے درندوں کی طرح گھراتے ہوئے لہجے میں کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں چل سکتی عمران، مجھے اپنے بازو میں اٹھا لو۔ تم کس طرف سے غار میں داخل ہوئی تھی؟ اس طرف، جولیا نے بائیں جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم یہیں رہو، میں ابھی پروفیسر کارلوس کو جہنم رسید کر کے واپس آتا ہوں۔ میرے آنے تک خود کو سنبھالو، میں اس کتے کارلوس کی لاش کے ٹکڑے کر کے لاؤں گا۔ میرا انتظار کرنا جولیا، اگر تم مر گئیں تو تمہارے بعد میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، عمران نے گرجدار لہجے میں کہا اور تیزی سے غار کے بائیں جانب بڑھا۔ ٹھہرو عمران، ٹھہر جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں تمہیں پروفیسر کے آشرم تک گائیڈ کروں گی، جولیا نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا اور قدم بڑھا کر عمران کے قریب پہنچ گئی۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ بائیں جانب بڑھنے لگا۔ تقریباً 20 قدم کا فاصلہ طے کر کے وہ غار کے کھلے دہانے کے قریب پہنچ گئے۔ عمران ڈیئر، ذرا اپنا چہرہ تو میری طرف کرو، میرے لب خشک ہو رہے ہیں، انہیں تر کر دو۔ نہیں جولیا، اس وقت میرا دماغ چٹخ رہا ہے، ویسے بھی یہ جگہ بدروحوں کا غار ہے، پیار کرنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، البتہ پروفیسر کو ہلاک کرنے کے بعد میں تمہیں ضرور پیار کروں گا، اتنا زیادہ پیار کروں گا کہ تم خود کہو گی کہ عمران بس کر دو، عمران نے نرم لہجے میں کہا اور غار سے باہر نکل آیا۔ غار کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ عمران 2 قدم آگے بڑھا تو جولیا تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی عمران کے قریب آ گئی۔ وہ عمارت کہاں ہے جولیا؟ کیا پروفیسر نے اسے جادو سے غائب کر رکھا ہے؟ عمران نے جولیا کے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہاں ایک درخت کے تنے میں دروازہ ہے جس سے میں باہر آئی تھی، اس میں داخل ہو کر ہم عمارت کے کمرے میں پہنچ جائیں گے، جولیا نے جواب میں کہا تو عمران کو بے حد حیرت ہوئی۔ کچھ دیر بعد جولیا کشادہ تنے والے ایک درخت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ اسی لمحے اس درخت کے تنے میں ایک دروازہ نما شگاف نمودار ہو گیا۔ اس دروازے کی دوسری جانب تنے کی اندر گہری تاریکی تھی۔ عمران نے اندر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے عمران، مجھے اٹھا کر اندر لے چلو۔ نہیں، تم باہر ٹھہرو، پہلے میں اندر کا جائزہ لیتا ہوں، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر تنے میں داخل ہوا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی جولیا کی ہولناک چیخ بلند ہوئی اور عمران بوکھلا کر دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ کسی گہرے خلا میں گرتا چلا گیا۔ عمران نے خود کو سنبھالنے اور درخت کے تنے کی اندرونی دیواروں کو پکڑنے کے لیے ہاتھ دراز کیے لیکن ناکام رہا۔ تنا اندر سے اتنا کشادہ تھا کہ عمران کے ہاتھ دیواروں تک نہ پہنچ پا رہے تھے، حالانکہ باہر سے تنا اتنا بڑا نہیں تھا، اس کا جسم مسلسل گہرائی کی طرف گرتا جا رہا تھا اور عمران کو یقین تھا کہ جب وہ زمین پر گرے گا تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور تنے کی گہرائی ختم نہ ہوئی۔ عمران کو اس پوزیشن میں بھی جولیا کی فکر تھی کہ وہ کیوں چیخی تھی اور اس پر کیا مصیبت ٹوٹی تھی۔